میں ایک بچہ نہیں، صرف ایک استاذ ہے جو بیچارے مدرسے کے متعین بھی ہیں، وہی ناظم ہیں. اور ہمارا وہ سفر تھا کہ ان کا شہرہ سنا تھا کہ وہ بڑے عالم ہیں اور حدیث کی سند لینی ہے، تو ان سے حدیث کی سند ہم نے، لیکن کوئی بچہ نہیں تھا، نقودت مدرسہ ہے. تو یہ بھی بہت خوشی کی بات ہے کہ اتنے طلباء یہاں موجود ہیں. اب ہم آپ سے عرض یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے ہم اپنی تلاوت میں اور قرآن شریف کو پڑھنے میں غلطیوں کو ایک دم ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ انسان ہے تو اس بات کا ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ غلطیاں بالکل ختم نہیں ہو سکتی ہیں، نہیں کی جا سکتی ہیں، یہ نبی کی صفت ہے. اور قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے تو وہاں کوئی غلطی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام اور اپنے نبی کی معرفت سے ہمارا جو اسٹرکچر چاہتا ہے، ہمارا جو ڈھانچہ چاہتا ہے، وہ غلطیوں سے پاک چاہتا ہے. لیکن چونکہ وہ ہم کو ایک دم خدا تو نہیں بنانا چاہتا ہے، وہ نبی بھی نہیں بنانا چاہتا، تو وہ اس لیے چاہتا ہے کہ کوشش تو کرو، غلطیاں کم ہوں لیکن رہیں گی. تو اس بات کو ہم مان کے چلیں گے، غلطیاں رہیں گی، لیکن کوشش اتنی کرنی ہے کہ غلطیوں کی نمبرنگ کم ہو جائے. 10 غلطی ہونی ہے تو 9 ہو جائے، 9 غلطی ہونی ہے تو 8 ہو جائے. اب ایک تک جب آئیں تو یہ سوچے کہ اچھا اب آدھی بچے، پاؤ بچے، فرکشنز بچے، ایک غلطی کا 100واں حصہ بچے، ایک غلطی کا 1000واں حصہ بچے. ختم نہیں ہوگی لیکن رہیں گی. کوشش یہی ہے ہماری. تو جب یہ کوشش ہے اور اس میں ہم کافی حد تک کامیاب بھی ہیں کہ یہاں کے طلباء کا جو شعرا ہے کہ وہ غلطیاں کم کرتے ہیں، یادداشت اچھی رہتی ہے، پوری طرح سے وہ یاد رکھتے ہیں. اور اساتذہ کی محنت کا بھی چرچا ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہم اگر چاہ لیں تو اپنی کوشش سے اپنی کم کر سکتے ہیں جہاں پر ہم ابھی بھی کر رہے ہیں. یہ ہماری چاہ پر ہے، دل پر ہے. مثلا مدرسے میں جا کے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اساتذہ بہت اچھے ہیں، طلباء بہت اچھی ہیں، بلڈنگ بہت اچھی ہے، صفائی بالکل نہیں ہے. اب یہ کیسے ہو گیا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خدا رہا صاف ہوں، جیسا صاف نہیں ہے، لیکن اگر آپ اسی نگاہ سے، جس نگاہ سے ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ اس کے صفحے میں کوئی غلطی تو نہیں آتی، اس کے رکوع میں کوئی غلطی تو نہیں آتی، اسی نگاہ سے اساتذہ اگر اپنے ادارے کے کونے کھدڑوں کو دیکھیں، اپنے ادارے کے دیواروں کو دیکھیں، اپنی ریلنگز کو دیکھیں، اور بالکنی اور جو بام ہے ہمارا بلڈنگ کی بالکنی بنی ہوئی ہے، اس بالکنی کو دیکھیں تو ہو سکتا ہے کوئی گندگی نظر آئے، ہو سکتا ہے کسی نے پان کر کے تھوک دیا ہو، اتنی تھوک دیا ہے، اس غلطی کی بھی اصلاح ہونی چاہیے. بہت سی چیزیں اس طرح طلباء کی زبان کی اصلاح یا چیزوں کو سکھاتے وقت کہ کس وقت کیا مینٹین رکھنا ہے، الفاظ کیسے برتنے ہیں، الفاظ کا استعمال کرنا. بہت بھاری بھرکم اتنے بڑے بڑے الفاظ بم گولے کی طرح نہیں مانتے ہیں، چھوٹے چھوٹے الفاظ بھی بولے جا سکتے ہیں، لیکن اس کو برتنے کا سلیقہ کہ کون سا لفظ کہاں بولنا ہے، یہ اسی وقت میں ہے. یہ سکھانے کی چیزیں ہیں. یہ سب بھی چونکہ ان مسئلوں کا ذکر ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم مدرسوں کے سسٹم آف ایجوکیشن سے، یہ تو حفظ کا ادارہ ہے، یہاں پر زبان وغیرہ پر کیا دھیان رہتا ہوگا، لیکن چیزوں کو، سسٹم کو طے کرنے کے لیے، چونکہ ہم یہ پروڈکٹ آگے مارکیٹ میں بھیج رہے ہیں اور اسی بنیاد پر ہماری چیزیں طے ہوں گی. اور ہم جیسے اس مدرسے کا جو شہرہ حفظ کے معاملے میں اس میں مکمل ہم کامیاب ہیں، تو اور چیزیں اگر اس کے ساتھ، میں خدا نخواستہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں اس مسئلے پر آپ پر تنقید کر کے نہیں، میں ایک عمومی رجحان کی بات کہ جب اس مسئلے پر ہم نے اتنی محنت کر لی تو اس مسئلے کے ساتھ لگے ہوئے تعلیم و تربیت کے اور مسائل پر جب ہم اسی باریک بینی سے نگاہ ڈال کے ایک ایک غلطی کو پک کریں گے، چن کے نکال دیں گے، تو انشاءاللہ العزیز ہمارے یہاں سے یعنی گویا حفظ کا دارالعلوم دیوبند اور حفظ کا ندوۃ العلماء جامعہ قرآنیہ سندھ، یہاں کے جو فضلہ جائیں گے تو وہ معاشرے میں اپنی ایک ایسی شبیہ بنائیں گے، معاشرے میں اپنی ایسی شکل پیش کریں گے کہ جو دین کے تعلق سے اور دینی علوم کے تعلق سے متمولین کا جو بہت لگزریس زندگی جیتے ہیں، جن کی زندگی بہت تعیش میں ہے، بہت مزے میں، وہ قرآن سے اور سنت سے دور ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ مدرسوں میں جس طرح کی زندگی جی جاتی ہے
ہمارے بچے جو بہت مترفع ہیں وہ نہیں جی سکتے ہیں تو وہ نہیں بھیجتے ہیں، یا تعلیم کا نظام ایسا نہیں ان کو ملتا ہے جس کی وجہ سے وہ مدرسے میں بھیج سکیں، تو یہ کوتاہی ہمارے آپ پہ دور کرنے کی چیز ہے، اس پہ غور کرنے کی چیز ہے۔ دیکھیے جدید تعلیمی جو پالیسی آئی ہے ابھی تھوڑے دن میں نافذ ہو جائے گی، وہ تقریباً ہو گئی ہے، اس کے بعد ہمارے پاس ہندوستان میں جینے کے مواقع منیمائز ہوں گے، ریڈیوز ہوں گے، کم ہوں گے، اور ہم جب اس وقت اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے، لیکن کل کو یہ ہوگا کہ کاغذی طور پر ہمیں پڑھا لکھا نہیں سمجھ رہے، بالکل نہیں سمجھ رہے۔ 1834 میں ایک شخص ہندوستان آیا تھا، اس کا نام تھا لارڈ میکالے۔ لارڈ میکالے نے جدید ہندوستان کی تعلیمی پالیسی طے کی، اور وہ جدید اس وقت ان کا برٹش امپائر کا شہرہ تھا، تو انہوں نے اسی طرح کی تعلیمی پالیسی پوری دنیا میں نافذ کی۔ اس تعلیمی پالیسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ انگریزوں کے ہندوستان چھوڑنے تک 1947 میں صورتحال یہ بن گئی کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی بیشتر آبادی جاہلوں کی آبادی ہوگی، جو کچھ بھی انہوں نے ترکیب لگائی ہو، ہماری اپنی بھی غلطیاں رہی ہوں گی، وہ انہوں نے دو ترکیب لگائی، ایک تو یہ کہ مین جو اسٹریم تھا اس سے ہمیں کاٹا یا ہم خود کٹ گئے، دوسرے یہ کہ ہماری تعلیم کو انہوں نے دھیرے دھیرے حکومتی سطح پر اور عوامی سطح پر یہ باور کروا دیا کہ یہ کوئی تعلیم نہیں، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس وقت اگر آپ دارالعلوم ندوۃ العلماء یا دارالعلوم دیوبند کی ڈگری پر پاسپورٹ بنوانا چاہیں، جس پاسپورٹ میں ایک جملہ لکھا رہتا ہے امیگریشن چیک ریکوائرڈ، امیگریشن چیک ناٹ ریکوائرڈ۔ امیگریشن چیک ریکوائرڈ کا مطلب یو آر جاہل۔ اگر آپ کے پاسپورٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کو امیگریشن میں چیکنگ کی ضرورت ہے تو آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، جس ملک میں بھی جائیں گے آپ چاہے جتنے قابل ہوں، جتنے علامہ ہوں، جتنے بکرات ہوں، وہ کہیں گے کہ آپ ہمارے یہاں جو داخل ہوئے ہیں، ہم نے جو آپ کو راہداری دی ہے وہ ایک جاہل ویکتی کی حیثیت سے دی ہے، یو آر الٹریٹ، آپ جاہل ہیں، جبکہ ہم تو یہاں علامہ ہیں، ہم تو شیخ الحدیث ہیں، ہم تو مفتی اعظم ہیں، ہم تو بہت بڑے مصنف ہیں، ہم تو بہت بڑے مقرر ہیں، ہمارے جلسے میں تو 20-20 ہزار کا مجمع ہوتا ہے، ہمارے ایک اشارے پر لوگ گردن کٹانے کو تیار ہیں۔ اب وہ کہہ رہا ہے انگلینڈ کے تم جاہل ہو، وہ انگلینڈ تو چھوڑیے، وہ قطر کہہ دے رہا کہ تم جاہل ہو، آپ امیگریشن آپ جائیں گے، سعودی عرب کہہ کہ آپ جائیں گے، سعودی عرب میں کوئی آدمی یہ کہہ کے بلا دے کہ آپ ہمارے یہاں درس دیجیے، آپ بخاری پڑھائیے، اور شیخ الحدیث کے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے امیگریشن چیک ریکوائرڈ، مطلب حکومت آپ کو بلا رہی ہے درس دینے کے لیے، اس کے بعد حکومت یہ بھی مان رہی ہے کہ آپ جاہل ہیں، یہ ترکیب لگائی۔ تو یہ جو ایرر ہے، یہ جو تعلیمی پالیسیز میں ہماری کمزوری ہے، اس کو دور کرنے کی ترتیب یہ ہے کہ ہم اس نظام تعلیم کو رائج کریں اپنے بیچ میں، جس نظام تعلیم سے ایک آدمی وہ انجینئر بن کے نکلے جو تاج محل بنا ہے، اسی نظام تعلیم کا ایک آدمی وہ نکلے جو شاہ جہاں کا وزیر بنے اور شاہ جہاں کی حکومت چلائے، اور اسی نظام تعلیم کا پروردہ ایک آدمی وہ نکلے جس کو ہم آپ مجدد الفسانی کہتے ہیں۔ یہ تین آدمی میں نے مثالاً آپ کو پیش کی کہ استاد احمد لاہوری جس نے تاج محل کا نقشہ بنایا، اور مجدد الفسانی احمد سرہندی، اور آصف خان جو شاہ جہاں کا وزیر رہا مدتوں، شاہ جہاں کی حکومت اس نے چلائی اصل میں، وہ تینوں ایک ہی نظام تعلیم کے پروردہ تھے۔ ایک نے تاج محل بنایا کہ آج بھی دنیا اس کے حسن سے حیرت زدہ ہے، اور ایک شخص نے ایسی شاندار حکومت ہندوستان میں چلائی، اس حکومت سے بھی آج دنیا حیرت زدہ ہے کہ ہندوستان کی اکنامک کا، ہندوستان کے معاش کا کتنا بڑا نظام کھڑا کیا ہے۔ اور اسی نظام تعلیم کا ایک آدمی مجدد الفسانی کہلاتا ہے، اور کیا دیوبندی، کیا بریلوی، کیا اہل حدیث سب اس کے دروازے پر جھکے ہوئے کہ مجدد الفسانی سب کے ہاں متفق علیہ ہو۔ ایک ویسا نظام تعلیم چاہیے، اس کے لیے ہمارے جو ذمہ دار ہیں، اساتذہ ہیں، ان کو محنت کرنے کی چیز ہے، اور طلبہ کے لیے تو یہ ہے کہ بھائی جس طرح اس وقت وہ حفظ کے تعلیم کے لیے غلطیوں کو منیمائز کرتے ہیں،
اسی طرح جملہ امور میں تمام غلطیوں کو منیمائز کرنا، صفائی ستھرائی میں غلطیوں کو ختم کرنا ہے، یعنی جتنی بھی گندگی کی غلطیاں ختم، زبان بیان میں گفتگو کرنے میں غلطیوں ایک دم تو ختم نہیں ہو سکتی، لیکن کم سے کم کرنا ہے، افہام و تفہیم میں بات سمجھانے میں اور بات سمجھنے میں غلطیوں کو کم کرنا ہے۔ یہی اصل میں اہلیان اسلام کی مومنین کی پہچان ہے کہ وہ قرآن کا آدمی بنا کے کھڑا کرے، قرآن جیسا چاہتا ہے، اور اس کی سب سے پہلی جو خام چیز ہے وہ یہ طلبہ ہے۔ کمہار کے ہاتھ کی حفظ کے طلبہ وہ مٹی ہے کہ اب یہاں سے وہ طے کرے گا کہ اس کو کیسا آکار دینا ہے، کیسا روپ دینا ہے، اسے بہت اچھا عالم فاضل بنانے کے لیے ابھی سے تیار کرنا ہے، یا بس ایسے ہی حافظ بنا کے بھیج دینا ہے کہ کسی مکتب میں مدرسی کرے اور کسی مسجد میں امامت کرے اور اس کے بعد تراویح پڑھا، ایسا کرنا ہے۔ بڑے مقصد کے لیے حفاظ کرنا، بڑے وژن کے ساتھ کام کرنا۔ تو انشاءاللہ العزیز جو اس وقت اس مدرسے کی جو شہرت ہے، جس میں کسی کو ہندوستان بھر میں کلام نہیں ہے، اس مدرسے کی شہرت میں کسی کو کلام نہیں، سب متفق ہیں، اور جو ہم نے اپنے دل کے جذبات کے اظہار کیا، گویا حفظ کا یہ دارالعلوم دیوبند ہے، حفظ کا یہ ندوۃ العلماء ہے، تو اللہ اس میں خوب برکت نازل فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو اس سے مزید اور اچھی زیادہ محنت کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ادھر ادھر چیزوں میں غلطیاں ہیں اس کو اسی طرح ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح ہم اپنی تلاوت کی غلطیوں کو کم سے کم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔